السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سورۃ البقرہ کر رہے تھے، آئیے آگے آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور من سے، حیث جہاں کہیں، خرجتا تو نکلے، پس ولی تو پھیر لے، وجہا چہرہ، کا تیرا، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، اور انا ہو یقیناً یہ، لا ضرور، الحق حق ہے، سچائی ہے، من سے ربی رب، کا تیرے، اور ما نہیں، اللہ اللہ، بغافل غافل، عما اس سے جو، تعملون تم کرتے ہو۔ اچھا، جب میں لفظی ترجمہ جو ہے وہ کر رہی ہوں تو آپ قرآن مجید لے کر بیٹھیں اور ایک ایک آیت پر جو ہے وہ نظر رکھیں اور ایک ایک لفظ پر نظر رکھیں۔ جب میں ترجمہ بتا رہی ہوں اس سے زیادہ سمجھ میں آئے گا، لیکن اگر کسی بھی وجہ سے آپ مصحف لے کر نہیں بیٹھ سکتے یا قرآن مجید اس وقت پکڑ کر نہیں بیٹھ سکتے تو کم از کم ایٹ لیسٹ آپ سن لیں، کیونکہ سننے سے بھی جو ہے وہ بہت سمجھ آتا ہے اگر آپ فوکس کے ساتھ سنیں گے۔ جزاک اللہ خیراً و احسن الجزاء۔ اور اب ہم اس آیت کا، جس کا ہم نے لفظی ترجمہ کیا، اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور جہاں کہیں سے بھی تو نکلے، اپنی توجہ مسجد حرام ہی کی طرف پھیر، اور یقیناً وہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ اس سے غافل نہیں جو تم کرتے ہو۔ اور تو جس جگہ سے بھی نکلے، اپنی توجہ مسجد الحرام کی طرف پھیر۔ خانہ کعبہ کی طرف نماز میں منہ کرنا تو کسی جگہ سے نکلنے سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ انسان خواہ کسی جگہ سے نکلے یا کسی جگہ داخل ہو رہا ہو، بہرحال مسلمان کے لیے واجب ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے خانہ کعبہ کی طرف منہ کرے۔ بس اس آیت کے الفاظ سے ظاہر ہے کہ اس جگہ لڑائیوں کا ذکر ہے، کیونکہ یہاں خروج کا لفظ ہے، اور خروج کا لفظ لڑائی کی خاطر نکلنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ بس مراد یہ ہے کہ اے مسلمانوں، اب تمہیں جنگ پر مجبور کیا جائے گا، اور تم جہاں کہیں بھی ہوگے تم پر دباؤ ڈالا جائے گا کہ تم اہل مکہ سے لڑو۔ ایسے موقع کے لیے حکم دیتا ہے کہ جب وہ مجبور کریں تو بے شک لڑائی کرو، لیکن لڑائی کا نقطۂ مرکز یہ بیت اللہ کو فتح کرنا ہو۔ غرض اس جگہ بیت اللہ کی فتح کا اشارہ ہے، قبلہ کی طرف منہ کرنے کا اشارہ نہیں۔ اور آگے کیا ہے کہ یہ حکم یقیناً تیری رب کی طرف سے آئی ہوئی صداقت ہے، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے ہرگز بے خبر نہیں ہے۔ اور من سے، حیث جہاں کہیں، خرجتا تو نکلے، پس ولی تو پھیر لے، وجہا چہرہ، کا تیرا، شطر المسجد الحرامی مسجد حرام کی طرف، اور حیث ما جہاں کہیں بھی، تم ہو، پس ولو تم پھیرو، وجوہا چہرہ یا توجہ اپنی، تمہارا، شطرہ طرف، اس، اللہ تاکہ نہ، یکونا وہ ہو جائے، للناسی لوگوں کے لیے، علی خلاف یا اوپر، تمہارے، حجت یا دلیل، اللہ سوائے مگر، الذین وہ لوگ، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، من میں سے، ہم ان، پس لا نہ، تخشوا تم ڈرو، ہم ان سے، اور اخشوا تم ڈرو، نی مجھ سے، اور لی تاکہ، اتمہ میں پوری کروں، نعمت میری، علی اوپر، تمہارے، اور لعل تاکہ، تم تہتدون تم ہدایت پاؤ۔ اور جہاں کہیں سے بھی تو نکلے، اپنی توجہ مسجد الحرام ہی کی طرف پھیر، اور جہاں کہیں بھی تم ہو اسی کی جانب اپنی توجہ پھیرو، تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی حجت نہ بنے، سوائے ان کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیے، پس ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور تاکہ میں اپنی نعمت کو تم پر پورا کروں، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اور تو جس جگہ سے بھی نکلے، اپنی توجہ مسجد الحرام کی طرف پھیر دے، اور
تم بھی جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کیا کرو۔ اب اس جگہ عام مسلمانوں کا ذکر ہے جو لڑائی کے دائرہ سے باہر تھے، اور انہیں کہا گیا ہے کہ جو مسلمان جہاد میں پھنس گئے ہیں ان کا کام یہ ہے کہ جہاں سے بھی لڑائی کے لیے نکلیں فتح بیت اللہ کو اپنا مطمع نظر بنائیں، اور وہ مسلمان جو دائرہ جنگ سے باہر ہیں ان کا کام یہ ہے کہ وہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کریں، اور ہمیشہ اپنی توجہ اور دعائیں اس بارے میں جاری رکھیں کہ خدا تعالیٰ بیت اللہ کو پھر ہمارے سپرد کر دے، اور تا ان لوگوں کے سوا جو ان مخالفوں میں سے ظلم کے مرتکب ہوئے ہیں باقی لوگوں کی طرف سے تم پر الزام نہ رہے۔ اب اس بات کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اگر تم مکہ فتح نہیں کرو گے تو دشمن کا تم پر الزام رہے گا، لیکن اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جنگوں کا رخ فتح بیت اللہ کی طرف رکھیں گے اور دوسرے مسلمان بھی نمازوں اور دعاؤں میں اس کا خیال رکھیں گے تو بیت اللہ فتح ہو جائے گا، اور کفار اور یہود کا مسلمانوں پر کوئی الزام نہیں رہے گا۔ سو تم ان ظالموں سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ان ظالموں سے نہ ڈرو بلکہ مجھے سے ڈرو۔ یہ حکم میں نے اس لیے دیا ہے کہ تم پر لوگوں کا الزام نہ رہے، اور تاکہ میں اپنی نعمت کو تم پر پورا کروں تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اگلی آیت ہے کما جیسے ارسلنا ہم نے بھیجا فی میں کم تمہارے رسولن رسول من میں سے کم تم یتلو وہ پڑھ کر سناتا ہے علا اوپر کم تمہارے آیاتی آیات نا ہماری و اور یزکی وہ پاک کرتا ہے کم تمہیں و اور یعلمو وہ سکھاتا ہے کم تمہیں الکتابہ کتاب و اور الحکمتہ حکمت و اور یعلمو وہ سکھاتا ہے کم تم کو ما جو لم نہیں تکونو تم تھے تعلمون تم جانتے، جیسا کہ ہم نے تمہارے اندر تم ہی میں سے رسول بھیجا ہے جو تم پر ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور اس کی حکمت سکھاتا ہے اور تمہیں ان باتوں کی تعلیم دیتا ہے جن کا تمہیں پہلے کچھ علم نہ تھا۔ تو اس آیت میں جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ اسی طرح جس طرح ہم نے تم میں پچھلی آیت میں تھا کہ تاکہ تم پر اپنی نعمت کو پورا کروں، اللہ تعالیٰ فرما رہا تھا کہ تاکہ میں تم پر اپنی نعمت کو پورا کروں اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، اور ہدایت کا ذریعہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن پر کتاب اتری تھی یعنی کلام اللہ یعنی قرآن مجید، اور جس طرح ہم نے تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے یعنی کہ ہدایت کی باتیں بتاتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے، جس کے ذریعے تم اپنا تزکیہ کر سکتے ہو ان آیات کے ذریعے، اور تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، حکمت سے بھرپور کتاب ہے جو تمہیں بھی حکمت والا بنا دے گی، اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ اگلی آیت دیکھیں، فَاسْقُرُونِی فا پس اذکرو تم یاد کرو نی مجھے اذکر میں یاد کروں گا کم تمہیں و اور اشکرو تم شکر کرو لی میرا و اور لا تکفرون اور تم میری ناشکری نہ کرو۔ اس کا با محاورہ ترجمہ ہے پس میرا ذکر کیا کرو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں ڈائریکٹ ایڈریس کر رہے ہیں ہمیں کہ قرآن پڑھنے والوں کو، ایمان والوں کو، مسلمانوں کو ڈائریکٹ ایڈریس کر رہے ہیں اس آیت میں کہ پس جب میں اس قدر فضل کرنے والا ہوں تو تم مجھے یاد رکھو، کیونکہ میں نے اپنی ہدایت جو ہے وہ تم تک بھجوائی ہے رسول کے ذریعے اور کتاب کے ذریعے، تو میرا ذکر کیا کرو، بہت یاد کیا کرو، میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا، میں بھی تمہیں یاد کرتا رہوں گا، اور میرے شکر گزار بندے بنو اور میری ناشکری نہ کرو، اور اس بات پہ، اس نعمت پہ، کیونکہ ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے، تو اس نعمت پہ میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرنا۔ اگلی قرآن کلاس میں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔